اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرو اور اس پر ظلم نہ ہونے دو۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ رب العزت اس کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہمیں بہت سارے سبق سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی نہ کریں اور اپنے بھائی کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو آپ کے اوپر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ دوسرے بھائی پر ظلم نہ ہونے دیں۔ اور اگر کوئی بھائی پریشان ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی آپ کے اڑوس پڑوس میں، اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی تنگ دستی میں ہے، اگر کسی پریشانی کی حالت میں ہے، تو آپ سے اس بھائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کی اگر استطاعت تھی، آپ نے اگر اس مسلمان کی مدد نہیں کی، آپ نے اس مسلمان کی پریشانی دور کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس مسلمان کی پریشانی کو دور نہیں کیا۔ آپ اس مسلمان کی مصیبت کو دور کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس مسلمان کی مصیبت اور پریشانی کو دور نہیں کیا۔ آپ اس کی تنگ دستی کو دور کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی تنگ دستی کو دور نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن آپ سے اللہ رب العزت اس اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ اس کی پریشانی کو دور کر سکتے تھے، آپ نے اس کی پریشانی کو دور کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کی مصیبت کو دور کر سکتے تھے، پھر آپ نے اس کی مصیبت کو دور کیوں نہیں کیا؟ آپ اس کی تنگ دستی کو دور کر سکتے تھے، پھر آپ نے اس کی تنگ دستی کو دور کیوں نہیں کیا؟ آپ کے اس کے بارے میں پورا سوال ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب اللہ رب العزت کی عدالت میں دینا پڑے گا، جہاں پر ان سوالوں کے جواب دینا انتہائی مشکل کام ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اپنے بھائی کے کسی عیب پر، اس کے کوئی ایسا کام جو غلط کام اس نے کیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کے جو جتنے بھی عیب ہوں گے، آپ کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، آپ کی جتنی بھی زیادتیاں ہوں گی، اللہ رب العزت ان پر پردہ ڈالیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں ایک دوسرے کا، جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، کلمہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان پر حق ہیں، اور یہ تمام حق ان کے بارے میں قیامت کے دن ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں،
ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ہمارا رشتہ دار کلمہ گو مسلمان ہے تو ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے محلے کا، اپنے علاقے کے اندر آپ کے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کی جتنی بھی تکالیفیں ہیں، اگر آپ کی استطاعت میں ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد، تو اپنی دل و جان سے اپنے پریشان مسلمان بھائیوں کی مدد کیجئے، اپنے مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی مدد کیجئے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔